جی دیکھیں، اسلام آباد میں جو وارداتیں ہیں، اس میں پچھلے کچھ دنوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا، جن میں خاص طور پر جو بینک ڈکیتیاں ہوئیں 4 اوپر نیچے، اس کی وجہ سے عوام میں بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور خوف کی فضا موجود ہے۔ اب چونکہ جو کیش وینز ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، اور اس سیکیورٹی کی وجہ سے جو عام عوام ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بینکس ایسے ہیں جو شاپنگ مالز میں بھی ہیں، اور جو شاپنگ سینٹر ہیں یا مارکیٹیں ہیں بڑی، وہاں پر موجود ہیں۔ اور جب کیش وین آتی ہے تو جو بیچارے وہاں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دھکم پیل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو پولیس کا غصہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یا تو یہاں سے آپ دور ہٹ جائیں یا پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ تو اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور جس ایک ڈاکو نے پورے شہر کو خوف و ہراساں میں مبتلا کیا، تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے تمام تر جو ان کے پاس آپشنس ہیں اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اور ڈی آئی جی اسلام آباد کا یہ کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں انشاءاللہ خوشخبری مل جائے گی کہ بندہ ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کرائم ریشو بڑھتی ہے، اور کیوں بڑھتی ہے، تو اس میں پولیس کا بھی یہی کہنا ہے، اور زیادہ تر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ معاشرے کا ہوتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر شہر میں کرائم بڑھ رہا ہے تو اس کا وجہ پولیس بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر سوسائٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری ہے، تو جو نوجوان ہے جو بے روزگار ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، تو وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمیں بھی اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی مشکوک سرگرمی ہے تو اس کے حوالے سے ہم لوگ پولیس کو انفارم نہیں کرتے ہیں، نہ ہی کسی سیکیورٹی ادارے کو بتایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے کرائم کمٹ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، حکومت کو بھی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد پولیس کو بھی پوری کرنی ہوگی، کیونکہ پولیس میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ان کو فلاز بتائے جاتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی لیبس ہے اور وہاں پر واردات کر کے فرار ہوا جا سکتا ہے۔ تو اس تمام تر معاشرے کو جو ہے ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد ان تمام تر چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو آج آپ کی ڈی آئی جی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو اندر کی کیا خبر ہے، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ جی دیکھیں، ڈی آئی جی صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس میں تمام تر جو پولیس ہے، سیکیورٹی ادارے، جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں، ان میں جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر شک ہے پولیس کو کہ وہ ان کرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں، ان کی مکمل طور پر جو ہے لسٹیں بھی منگوائی گئی ہیں، اور جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اور ان کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ذرائع نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ان 4 بینک ڈکیتیوں میں یہ ایک پولیس اور حساس ادارے کے جو سابقہ ملازمین ہیں جن کو سزا کے طور پر ڈسمس کیا گیا ہے، وہ ان کے ملوث ہونے کا قوی امکان ہے۔ اور ڈی آئی جی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یا 1-2 روز میں ملزم کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا، اور تمام تر واقعات جو ہیں، حالات، وجوہات جو ہیں، یہ میڈیا کو بتائی جائیں گی، اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر وہ کسی سیکیورٹی ادارے کا ملازم ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر جو چوکیدار ہے وہی گھر میں چوریاں کرنے لگ پڑے تو پھر آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی محفوظ نہیں رہ سکتی۔